اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہو وہاں کفر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جہاں جنت کا تذکرہ ہو وہاں جہنم کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں اور آپ جنت کے مستحق ہیں، جنت والے بننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی ہی بھلی بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ جذبہ اور نظریہ موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی فکر بھی کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کے لیے، ناشکروں کے لیے جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے۔ یقیناً کل قیامت کے دن اہل ایمان جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے انہیں ہدایت بخشی اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنتی کہیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس جنت کے لیے کچھ عمل کرنے کی ہدایت بخشی، کچھ عطا کیا کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں، وگرنہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہ ہو تو کوئی بھی انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے جنت اور جہنم میں فرق کرنے کی تمیز عطا کی ہے، اسے شعور عطا کیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اسے علم ہے کہ مشرق کسے کہتے ہیں اور مغرب کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ آگ اور پانی میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ سمجھ بوجھ، شعور، عقل، فہم، ادراک موجود ہے، یقیناً اس شخص کے لیے ہدایت اور ضلالت میں فرق کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی باتیں اس سورت کی پچھلی آیات کے اندر بیان فرمائی کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، سایہ اور اسی طریقے سے دھوپ یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر فرق رکھا ہے، تناؤ رکھا ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ اب جب جنتیوں کا ذکر کر دیا اور ان کی نعمتوں کا ذکر کر دیا کہ وہ کن بیش قیمت دنوں کے اندر رہ رہے ہوں گے، تو اس کے مقابلے میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جہنمیوں کا ذکر بھی کیا جائے، تاکہ ایمان والے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے محفوظ کر دیا، اور جو لوگ گنہگار ہیں، بد کردار ہیں اور کفر کی حالت میں ہیں، ان کو فکر پڑ جائے کہ ہم کل قیامت کے دن اس طرح کے انجام سے دوچار ہوں، اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر چیز کو پریفر کریں، اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، آپ دوسرے کاموں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور کفر عام طور پہ اس پر بھی بولا جاتا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرتے ہیں۔ اور میرا بھائی یہ بات واضح رہے، عام طور پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کافر کو یہ کہنا کہ یہ کافر ہے، یہ اس لیے کافر ہے کہ یہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ اس لیے کافر ہے کہ یہ سورج کی عبادت کرتا ہے، یہ اس لیے کافر ہے کہ یہ حیوانوں کو پوجتا ہے۔ یہ کفر ہے، دین اس کو کفر کہتا ہے۔ لیکن آج کل مسلمانوں کے اندر جو کفر آیا ہوا ہے، جو شرک آیا ہوا ہے، وہ ہے میرا بھائی شخصیت پرستی کا شرک، کہ لوگ اپنے لیڈر کو پوجتے ہیں، اس نے جو بات کر دی بس وہی حرف آخر ہے، چاہے وہ بات قرآن و سنت کے کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو، وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے جتنی مرضی برعکس ہو، لوگ اس کو غلط کہتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں جو صحابہ کرام کے متعلق واقعہ ہوا تھا، اس پر بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ماننا کہ آپ کا لیڈر ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، ہر بندے کے لیے اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، اچھا جانتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس کی غلط بات کے اوپر بھی پردے ڈال کر اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہی ہے، اور صرف یہی شخصیت پرستی سیاست کے حوالے سے ہی نہیں، ہر معاملے کے اندر شخصیت پرستی ہے۔ مثلا کسی کو کوئی فلمی ایکٹر بڑا اچھا لگتا ہے،
کسی کو کوئی فٹ بالر اچھا لگتا ہے اور وہ اس کا لائف سٹائل اپنا رہا ہے. ہم اپنے جوانوں کے اندر دیکھتے ہیں ان کا ہیئر سٹائل ویسا ہو جاتا ہے. یہ پچھلے سالوں کے اندر کئی لوگوں نے, کئی لڑکوں نے, سننے میں آیا کہ ایک فلم ہے جی گجنی, اس کے اوپر جو ہے وہ جیسا اس کا سٹائل تھا لڑکوں نے ویسا بنایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے وہ ایک ہے جو گانے گاتا ہے, نہ جانے اس کا کیا سنگ ہے, وہ گاتا ہے, تو لوگوں نے اس کا سٹائل اپنایا ہوا ہے. اور کسی نے اپنی پینٹ جو ہے وہ نیچے بالکل اپنی سرین تک اتاری ہوئی ہے تو یہ فیشن چل نکلا. کسی نے فیشن دیا کہ نہیں لانگ نکر پہننی ہے تو وہ اوپر کی طرف آ گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ شخصیت پرستی ہے, اس کو دین اسلام بھلا نہیں کہتا ہے. دین اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ جب ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے جبکہ میں نے ابو بکر و عمر سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے, تو عبداللہ بن عمر نے اسے کہا کہ اگر تو نے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھا ہے تو ان کی بات مان, میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, میں تو انہی کی بات مانوں گا. میرا بھائی دین کے اندر شخصیت پرستی نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کے کاموں میں پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کی بات کا رد کرتے ہوئے دوسروں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے لوگ بھی جان لیں کہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے. کہا والذین کفروا لہم نار جہنم, جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا, ان کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. مراد کیا ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا, وہ جہنم کے اندر جا چکے, اب وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو موت دے دی جائے, وہ مر جائیں. اللہ فرماتے ہیں ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے ہی نہیں. کیوں؟ لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہاں پر موت آئے گی اور نہ وہاں پر زندگی ہوگی. ولا یخفف عنہم من عذابہا, اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ کمی کی جائے گی. دنیا بھر کی جتنی میرا بھائی سزائیں ہیں, دنیا بھر کی سزائیں آپ لے لیں, وہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں, لیکن ایک یہ اللہ رب العالمین کی قید ہے, اللہ کا عذاب ہے, کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے, اس کی صفات بھی کچھ ہو رہی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یہ ایسا عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہلکا کیا ہی نہیں جائے گا, بلکہ بعض آیات کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہی کیا جائے گا, ان کی تکلیف کے اندر اضافہ کیا جائے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. کذالک نجزی کل کفور, یہ ہر ناشکرے کی سزا ہے جو اللہ کا ناشکر ہے, جو کفر کرتا ہے. دیکھیے تو صحیح کہ ایک انسان کو کھلاتا اللہ ہے, پلاتا اللہ ہے, اللہ رب العالمین اسے شفا عطا کرتا ہے, وہی اللہ ہے جو اس کا رزق ہے اور رزق اس کو عطا کرتا ہے. یہ اسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اسی اللہ کی فرما برداری کی بجائے اس کی بغاوت کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کوئی اچھی جزا نہیں, بلکہ اس کی جزا ہی یہ ہے کہ اس کے نصیب میں ہم نے جہنم کی آگ لکھ دی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا, وہاں پر چیخیں گے, چیخیں مار رہے ہوں گے. یصطرخون اس کا معنی ہوتا ہے چیخیں مارنا. وہ وہاں پر چیخوں پکار کریں گے, چلائیں گے, ترلے لیں گے, منتیں کریں گے اور ایڑیاں رگڑیں گے, بڑا کچھ کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا, اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے, ہم نیک کام ہی کریں گے, ہم اچھے کام ہی کریں گے. غیر الذی کننا نعمل, جو ہم پہلے کیا کرتے تھے ہم وہ کریں گے بھی نہیں. یہ بات تو انہوں نے کر دی. سورۃ الانعام 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم ان کی اس دعا کو قبول بھی کر لیں, اول تو یہ ہے کہ ایسا ہونے نہیں لگا, اور اگر ہم اس کی دعا کو قبول بھی کر لیں یہ پھر وہی حرکتیں کرے گا, یہ اب ہماری فرما برداری نہیں کرے گا. اور میرا بھائی قرآن کریم کے اندر جہنمیوں کی اللہ رب العالمین نے 4 خواہشات کا ذکر کیا ہے. کتنی خواہشات کا؟ 4 خواہشات کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. سب سے پہلے تو جہنم کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. لوگوں وہ جہنم ایسی جہنم ہے کہ صرف نیچے سے ہی نہیں عذاب آئے گا, چاروں طرف سے اس کا عذاب آئے گا, اوپر سے, نیچے سے, دائیں بائیں سے, ہر طرف سے گھیر کر تمہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, لوگوں ڈر جاؤ, اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے. یا عبادی فاتقون, میرے بندو اس بات سے ڈر جاؤ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے.
اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی پہلی خواہش، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یہی بات جو ابھی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اگر ہم تیری نافرمانی کریں تو ہم بڑے ہی ظالم ہوں گے، ہم بڑے ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہاں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ اور ہم سے کلام نہ کرو۔ جب یہ مایوس ہو جائیں گے کہ ہماری یہ پہلی خواہش سنی ہی نہیں گئی، ہمیں یہاں سے نکالا ہی نہیں گیا، تو یہ دوسری خواہش کریں گے جہنم کے داروغے سے، اس کا نام ہے مالک، یہ اسے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک اللہ سے کہہ کہ ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں مار ہی دے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین موت کو ایک چھوٹے بچھڑے کی شکل میں یا بکرے کی شکل میں اللہ رب العالمین اسے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیں گے، پھر جنتیوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کو بھی کہا جائے گا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اب یہ داروغہ جہنم سے کہیں گے، دوسری خواہش کریں گے کہ اے داروغہ جہنم، اے مالک اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، وہ آگے سے جواب دے گا انکم ماکثون، تمہیں ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے، تم ہمیشہ یہیں پر گلتے سڑتے رہو گے۔ تیسری خواہش یہ کریں گے کہ بھائی نہ تو تم لوگ، اے اللہ نہ تو نے ہمیں جہنم سے نکالا، نہ تو نے ہمیں موت دی، تو اے اللہ اتنا ہی کر دے کہ یخفف عنا من عذابنا، اے اللہ تھوڑا سا عذاب ہی کم کر دے، کسی دن تو عذاب تھوڑا سا کم ہو جائے، تھوڑا سا عذاب تو کم کر دیا جائے۔ تو اس کا جواب ان کو فرشتے دیں گے، فرشتے ان کو کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے ڈرانے کے لیے، معجزات لے کر وہ آئے نہیں تھے؟ قالوا بلا، آئے تھے۔ قالوا فادعوا، مانگتے رہو جو مانگنا ہے، دعائیں کرتے رہو، ایریاں رگڑتے رہو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، آج کافروں کی دعا کو اللہ قبول کرے گا ہی نہیں۔ اب جب ان کو یہ مایوسی ہو جائے گی کہ نہ ہم جہنم سے نکالے گئے، نہ ہمیں موت آئی، نہ ہمارا عذاب کم ہو سکتا ہے، تو پھر یہ اپنا آخری حربہ، آخری خواہش کا اظہار، جب اللہ سے بھی مایوس ہو گئے، داروغہ جہنم سے بھی مایوس ہو گئے، فرشتوں سے بھی مایوس ہو گئے، پھر یہ پکاریں گے اپنوں کو جو جنت کے اندر ہوں گے۔ ان جنتیوں کو پکار کر کیا کہیں گے؟ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ یار تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑی سی چیز ہی ہمیں کھلا دو، اور جواب کیا آئے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی۔ میرا بھائی آگے کے معاملات بڑے سخت ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ جن کو جنت کی بشارتیں بھی مل چکی تھیں اور وہ پھر بھی فکر میں تھے کہیں ہم جہنم میں نہ گرا دیے گئے، اور ہماری وہ حالت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، پھر بھی مطمئن ہے کہ پتہ نہیں آگے جنت الاٹ کروائی ہوئی ہے، ہم نے اپنی جگہ فکس کروائی ہوئی ہے۔ میرا بھائی جنت آسان ہے، مل جاتی ہے، سب کو مل جاتی ہے، لیکن اتنی بھی آسان نہیں ہے کہ بندہ ہر حرام کام کرتا رہے اور یہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہرگز نہیں۔ گناہ کرتے وقت اللہ کی طرف سے موت کا نہ آنا بھی اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہے اور اس کی حکمت بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو گھیرے میں لا رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر پکڑ کے مارا جاتا ہے کہ بندے کو پھر پتہ نہیں لگتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ واپس آ جائے، پلٹ کر آ جائے، اور ہر معاملے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تک اللہ کی ڈھیل ہے یہ دونوں چیزیں سمجھیے، اللہ ڈھیل بھی دے رہا ہے اور اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کرتے مقرر وقت پر تو پھر آپ کی گرفت ایسی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ایسی جگہ سے گھیریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کی جو دعا کا جواب دیا ہے، اللہ نے توفیق دی تو ہم